पाकिस्तान गलत हिकमत अमली, कमजोर स्ट्रेटेजी, कमजोर कैप्टनी, कमजोर कोचिंग की बदौलत आज कैसे दो चार हो गया है। कमजोर बैटिंग की बदौलत, कमजोर बॉलिंग की बदौलत, कमजोर फील्डिंग की बदौलत आज कैसे दो चार हो गया और आज ऑलमोस्ट वर्ल्ड कप से आउट हो गया है। कमजोर कैप्टनसी की वजह से ये पाकिस्तान ये मैच हारा है। आज किसी भी खिलाड़ी ने उस तरह जिम्मेदारी ली नहीं है कि भाई ये बड़ा क्रूशियल मैच है, ये टफ मैच है और इसमें हमने जान लड़ानी है और मैच को ना हमने विन करना है। आज जब टॉस जीत के पाकिस्तान ने बैटिंग का फैसला किया, दोनों ओपनर्स मैदान में आए और साइम अयूब का आपने देखा कैसा स्टूपिड शॉट खेल के, यानी टेनिस का खिलाड़ी भी इस किस्म का शॉट नहीं खेलता, विकेट दे के चला गया, ठीक है चलो वो आउट हो गया, एक गलत शॉट खेल के आउट हो गया। उसके बाद सलमान अली आगा आए, ये भी आउट हो गए। अब सलमान अली आगा और साइम अयूब दोनों आउट हो गए। तो इस वक्त ना एक साहबजादा फरहान है, साहबजादा फरहान के साथ एक और एग्रेसिव क्रिकेटर होना चाहिए था जो अटैक करता। तो वो कौन था? तो वो फखर जमान था। अब फखर जमान को तो ओपन कराना चाहिए था, लेकिन अगर फखर जमान ओपन नहीं किया, वन डाउन भी नहीं किया, तो टू डाउन तो उसने परफॉर्म किया हुआ है। आपने खुद देखा है वो परफॉर्म कर रहा है, उसने रिजल्ट दिया हुआ है। टू डाउन नंबर 4 पोजीशन के ऊपर उसने रिजल्ट दिया हुआ है, उसकी परफॉर्मेंस है नंबर 4 के ऊपर। और उसको भेजने के बजाय आपने बाबर आजम को भेज दिया, इतना बड़ा रिस्क ले लिया। अब बाबर आजम ने शुरू में तो एक दो ओवर तो ठीक खेले, ऐसा लग रहा था कि बाबर आजम एक कॉन्फिडेंट इनिंग्स है इसकी, आज खेलेगा और अच्छा खेलेगा। लेकिन बाबर आजम वही ना, वो 2 ओवर खेलने के बाद फिर डिफेंसिव आ गया। वो डिफेंस जैसे ही आदिल रशीद और डॉसन आए हैं, उन दोनों के सामने ना बाबर आजम बेबस नजर आए, स्पिनर्स को खेल ही नहीं रहे। और उसका ये खमियाजा ये हुआ कि दूसरा भी डिफेंसिव हो गया, यानी साहबजादा फरहान जो अटैकर क्रिकेटर है वो डिफेंसिव हो गया। अगर उसको दूसरी साइड से फखर जमान अग्रेशन क्रिकेटर सामने खड़ा होता तो वो भी क्रिकेट सही खेलता। लेकिन ये है कि फखर जमान की यूटिलाइजेशन गलत की गई है और इन्होंने ये है कि इन्होंने मिडिल ओवर, पावर प्ले के ओवर जाया कर दिए। यानी साहबजादा फरहान और बाबर आजम ने जो 20 बॉलों के ऊपर 25 रन, जब आदिल रशीद और डॉसन को नहीं खेल रहे तो जिमी ओबर्टन को एक स्टूपिड शॉट खेलते हुए बोल्ड हो गए। वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो गया था। तो एक तो यहां पे हमारी स्ट्रेटेजी गलत थी। उसके बाद तगदो में मसरूफ रहे, ठीक है ना, फखर जमान आए, ट्राई की, कोशिश की और स्कोर जो है तो वो आगे नहीं बढ़ रहा था क्योंकि ओवर काफी जाया हो चुके थे हमारे। और फिर ना आप देखें कि आप उसको देखें, नवाज नवाज ने आज तक बैटिंग में वर्ल्ड कप में कौन सी परफॉर्मेंस दी है? ये इसको लगातार कंटिन्यू किया हुआ है। साइम अयूब ने कौन सी परफॉर्मेंस दी है? इसको लगातार कंटिन्यू किया हुआ है। भाई ये क्रूशियल मैच था, ये डू और डाई वाला मैच था। ये वर्ल्ड कप आपने हाथ से दे दिया है गलत हिकमत अमली की वजह से। आप सुपर 4 मरले में जाते तो आपके लिए तो रास्ते खुले थे। हमें लग चुकी थी कि पाकिस्तान ये वर्ल्ड कप जीत जाएगा, लेकिन आप इस किस्म की स्ट्रेटेजी से वर्ल्ड कप नहीं जीत सकते, आप डिजर्व ही नहीं करते। और फिर जब आपने ना यहां पे बैटिंग 164 स्कोर हुआ है, तो आपको बॉलिंग में भी आपको एज मिल गया था। पहले ओवर में विकेट मिल गई थी, तो क्या पहले ओवर में विकेट मिलने के बाद आपको और दबाव नहीं बढ़ाना चाहिए? आप दबाव बढ़ाने के बजाय डिफेंसिव पोजीशन पे आ गए। एक तो आपने स्पेशलिस्ट बॉलर ही नहीं रखा है ना अबरार, यानी आप ऑलराउंडर्स की तरफ ही जा रहे हैं सारे के सारे। और फिर ना शादाब ने कौन सी परफॉर्मेंस दी है, कौन सा ना स्पेशलिस्ट ये बॉलिंग करवा रहा है ना, ये बैटर नहीं है, ये बॉलिंग ऑलराउंडर है ना। बॉलिंग ऑलराउंडर आपने शादाब रखा हुआ है, तो कौन सी बॉलिंग करवाई है आज उसने? 3 ओवरों में 31 रन
اور پھر وہ کٹ کھا رہا ہے لیکن اس کو انجام دے جا رہا ہے نیا کیپٹن. یعنی ان کی ٹیم کو کانفیڈنس، یعنی 35 کے اوپر 3 کھلاڑی آؤٹ، ان کو کانفیڈنس دے جا رہا ہے نا کہ آپ ایڈجسٹ ہو. وہاں پہ اگر عثمان طارق ہوتا، بروک آؤٹ ہو جاتا، کوئی ایک وکٹ اور ہو جاتی، اس کی ایک وکٹ کے بعد اس کو چینج کر دیا گیا. یار یہ کون سی اسٹریٹجی ہے جو ایک اوور کے بعد اس کو چینج کر دیا؟ ایک وکٹ اس نے لی ہوئی ہے، اس کو کیوں چینج کیا گیا ہے؟ عثمان طارق کو چینج کر دیا گیا جب وہ ریدم میں تھا. ہو سکتا ہے وہ بروک کو آؤٹ کر لیتا، اگر بروک آؤٹ ہو جاتا تو میچ ہی ہمارا تھا. وہاں پہ دباؤ ڈاؤن کے اوپر ڈالنے کے بجائے آپ خود بیک فٹ پہ آ گئے اور ان کو نہ فیلڈ دے دی ہے نہ شاداب کو دے کے، اور شاداب کے اوپر انہوں نے اٹیک کرنا شروع کر دیا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا کیپٹن جو ہے تو وہ پور کیپٹنسی اس کی تھی، جس کی وجہ سے اس کی یوٹیلائزیشن جو ہے وہاں پہ عثمان طارق کو اور دباؤ بڑھانے کے لیے عثمان طارق کو دینے کے بجائے ایک تو شاداب کو دیا. ایک تو سلیکشن غلط تھی کہ ابرار کو آج نہیں کھلایا گیا. ابرار تو باقی ٹیموں کے لیے ایک تھریٹ ہے، ایک اسپیشلسٹ بالر ہے ہمارا. صرف یہ انڈیا کے اگینسٹ اس قسم کی پرفارمنس نہیں دے سکتا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کو انگلینڈ کے اگینسٹ بھی نہ کھلایا جائے. کتنی بڑی زیادتی ہے کہ اس کو انگلینڈ کے اگینسٹ نہیں کھلایا گیا. یہ آپ اس ٹیم کے لیے، ابرار کے لیے نہیں ہے، یہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام کے لیے آپ نے ان کے جذبات سے کھیلے ہیں کہ آپ نے فل سٹرینتھ رکھی نہیں ہے. اور رونڈرز بھائی، ان رونڈرز نے کتنے میچ جتائے ہیں؟ نواز کی ورلڈ کپ میں کیا کارکردگی ہے؟ شاداب کی ورلڈ کپ میں کیا کارکردگی ہے؟ آپ ان دو آلراؤنڈرز کو اور اس ایک اسپیشلسٹ، اسی لیے ساری دنیا آپ کو کہہ رہی ہے، پوری دنیا کہہ رہی ہے، پورے لیجنڈز ہمارے کہہ رہے ہیں کہ اسپیشلسٹ بیٹسمینوں کے ساتھ، اسپیشلسٹ بالروں کے ساتھ آپ جائیں اور ایک دو آلراؤنڈرز ہوں. جب یہ آلراؤنڈرز ہی کوئی پرفارمنس نہیں دے رہے ہیں، بالنگ ان کی ہے کوئی نہیں ہے، نواز کی کوئی بالنگ نہیں ہے، بیٹنگ اس کی کوئی نہیں ہے، شاداب کی نہ بالنگ کوئی نہیں ہے، تو اس کے باوجود ان کو کنٹینیو کیا ہوا ہے. اور اسپیشلسٹ جو ہمیں وکٹیں لے کے دیتا، ابرار اس کو نکال کے باہر بٹھایا ہوا ہے. اور پھر آپ کی فیلڈنگ جب آپ کی ترتیب نہیں ہے کہ کہاں پہ کس کھلاڑی کو کیا کرنا ہے، کوئی چوکا لگتا ہے تو اس کو کانفیڈنس دینے کے لیے آپ پاس نہیں جاتے ہیں، کوئی آپس میں مشاورت آپ کر نہیں رہے ہیں، تو اس طرح تو میچ جیتے نہیں جا سکتے، اس طرح آپ ورلڈ کپ نہیں جیت سکتے. اور پاکستان کی آج جو ہے تو انتہائی مایوس ہے، پاکستانی عوام مایوس ہے کہ اور اس کیپٹن کی اس غلط حکمت عملی کی وجہ سے، اس یوٹیلائزیشن غلط کی ہے، یہ وکٹ کو ریڈ ہی نہیں کر سکا ہے. آپ نے یہ دیکھیں کہ دو کھلاڑی، آپ کو نہ یا تو ساؤتھ افریقہ اور انڈیا کے میچ میں جب میچ شروع ہوا 20 رنز کے اوپر ان کے 3 کھلاڑی آؤٹ تھے، تو اس سے بھی آپ اسٹریٹجی نہیں پکڑ سکے کہ بھائی انہوں نے ملر کو نیچے سے اوپر لائے ہیں اور اس نے آ کے اٹیک کیا. سب سے کانفیڈنٹ کھلاڑی انہوں نے آپ اوپر بھیجا ہے، اس نے اٹیک کر کے تو سکور 188 تک پہنچایا ہے، وہ 87 تک پہنچایا ہے. اس کی طوفانی اننگز تھی، اس نے نہیں دیکھا کہ وکٹیں 3 گر گئی ہیں، اس نے اٹیک کیا. اسی قسم کا فخر زمان ہمارا کھلاڑی ہے، اور فخر زمان کو آپ نے باندھ کے رکھا دیا. یعنی اس کی صحیح اسٹرینتھ کو آپ نے یوٹیلائز ہی نہیں کیا، اس کو باندھ دیا آپ نے. اس طرح ابرار کو آپ نے باندھ دیا نہ اس کو نکال کے باہر پھینک کے. صاحبزادہ فرحان کو بابر اعظم نے پتہ نہیں انسٹرکشن دی، اس کو کھیلا ہی نہیں جا رہا، بیک فٹ پہ آ گیا تھا وہ بھی. 37 بالوں پہ 50 سکور کر رہا ہے. ادھر بروک ہے، اس کی 35 رنز کے اوپر ان کی 3 وکٹیں ہیں، لیکن بروک نے 50 گیندوں کے اوپر سنچری سکور کی. سب سے ہائیسٹ سکور اس کا ہے سنچری. اور اس کے بعد دو سیکنڈ نمبر پہ ہے اس کے 28 ہے ویل جیکس کے. ویل جیکس کے 28 رنز اور اس کے سنچری 128 رن ان دو کھلاڑیوں نے بنائے. اب آپ دیکھیں کہ اگر وہ وہاں پہ بروک کی آؤٹ ہو جاتا تو کیا سچویشن ہونی تھی، جو آپ نہیں کر سکے. آپ فیل ہو گئے، آپ پلاننگ ہی نہیں کر سکے، دباؤ نہیں ڈال سکے، کوئی نہ آپ اپنا اسپیشلسٹ ہتھیار کو صحیح یوٹیلائز ہی نہیں کر سکے. اور پوری پاکستانی قوم کو مایوس کرتی ہے. اگر اس قسم کی اسٹریٹجی اور اس قسم کی پلاننگ ہوئی تو پاکستان کی کرکٹ جو ہے تو وہ زیادہ اوپر نہیں جائے گی، اس کو زوال ہی شروع ہوگا.
آپس میں اگر آپ اطاعت سے نہ کھیلے، آپ میچ کی صورتحال کو دیکھ کے نہ کھیلے، اگر میچ کی صورتحال کو دیکھ کے بالنگ کی سلیکشن نہ کی، اگر میچ کی صورتحال کو دیکھ کے بیٹنگ کی سلیکشن نہ کی، اگر آپ آل راؤنڈرس کو نہ شارٹ نہ کیا اور اپنے بولرز کو شارٹ کر کے کھیلتے رہے یا بیٹرز کو شارٹ کر کے کھیلتے رہے اور آل راؤنڈرس کو نہ مار ڈالتے رہے، تو پھر آپ کی ٹیم کا اللہ ہی حافظ ہے، پھر یہ پاکستان کی ٹیم عروج پہ نہیں آئے گی، یہ زوال کا شکار رہے گی۔ تو آگے اب سری لنکا کے ساتھ آپ کا آخری میچ ہے، اب دیکھنا یہ ہے لیکن مشکل لگ رہا ہے چونکہ انگلینڈ جو ہے تو فائنل کے لیے کوالیفائی کر چکا ہے، اب نیوزی لینڈ جو ہے تو اس کے ساتھ دوسرے نمبر پہ اسی کے چانس لگتے ہیں، تو یہ دیکھنا ہے کہ کوئی بارش یا درمیان میں کوئی ایک میچ آپ جیتے، کوئی بارش ہو پھر ایوریج ہو، تو وہ ایوریج میں بھی ہماری پوزیشن کوئی اتنی اچھی نہیں ہے نیوزی لینڈ سے، تو یہ ایک بہت بڑا آپ نے اپنا لاس کر دیا ہے، یہ نہ صرف آپ نے اپنا لاس کیا ہے بلکہ پاکستان کے جذبات کو لاس کیا ہے، پاکستان کے 25 کروڑ عوام کے جذبات کے ساتھ آپ کھیلے ہیں، اور ورلڈ کپ جو ایک امید کی کرن لگی تھی کہ پاکستان کے پاس آنے والا ہے اور پاکستان اس کو انگلینڈ کو شکست دے گا، چونکہ ایشین پچ ہے اور ایشین پچوں کا پاکستان شہزادہ ہے، اور پاکستان جو ہے تو انگلینڈ کو بھی شکست دے دے گا، سری لنکا کو بھی نام شکست دے کے پاکستان سپر 4 میں کوالیفائی کرے گا اور انشاءاللہ سپر 4 میں بھی ناوو کو شکست دے کے آگے بڑھے گا، لیکن آج کی یہ اسٹریٹجی تھی، آج کی جو بالنگ کمزور بالنگ تھی، کمزور بیٹنگ تھی، کمزور اسٹریٹجی تھی، کمزور فیلڈنگ تھی، اس نے مایوس کر دیا اور اس سے ہماری امیدیں دم توڑ گئی ہیں، اور اس میں ایک وسیع پیمانے پہ چونکہ اب بابر اعظم 24 گیندوں کے 25 والا ڈیزرو نہیں کرتا ہے کہ وہ T20 کا کھلاڑی ہو، اب چونکہ نہ پاکستان کا ایک ہی میچ ہے، اس کے بعد ہو سکتا ہے اللہ کرے کہ نہ آگے بڑھے، لیکن کوئی طریقہ نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن کوئی اللہ کی طرف سے قدرت کی طرف سے کوئی معجزہ ہی ہو جائے تو پاکستان آگے بڑھے، ورنہ پاکستان کا آخری میچ جو ہے تو وہ 28 تاریخ کو ہے سری لنکا کے ساتھ، اس کے بعد اس کا نہ پوسٹ مارٹم ہونا انتہائی ضروری ہے پاکستان کی ٹیم کا، تاکہ نہ پاکستان آگے بڑھے، کرکٹ پھیلے پھولے اور جو ڈیزرو کھلاڑی ہیں جو ڈومیسٹک کے ان کو بلایا جائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، خوش رہیے، آباد رہیے اور اس چینل کے ساتھ جڑے رہیے، اس کا مقصد ہے سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ جو بھی نئی ویڈیو ہے وہ بر وقت آپ تک پہنچے۔ اللہ حافظ، شکریہ۔